प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का एक नया सीजन जो आखिरी अयाम के हवाले से है, आखिरी दौर और आखिरी ज़माना के हवाला से है, और जिसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सीज़न इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप जान सके कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और कलीसिया को तैयार होने की ज़रूरत है। कलीसिया जो है, जो तैयार होंगे वो आसमान पर आसमानी मुकामों में यीशु मसीह के साथ ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएंगे, और जो नहीं तैयार होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। और छोड़े हुए लोगों का जो हाल होगा वो भी बाइबल के अंदर मौजूद है, खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। इसलिए हर वक्त तैयार रहे। यीशु ने कहा जागते रहो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। दुआ एक वाहिद ज़रिया है जिसमें हम हमेशा जागते रहते हैं और रूह कुदस को मौका देते हैं ताकि वो हमारी ज़िंदगी में काम करता रहे। और जब यीशु मसीह आए तो हम हर वक्त तैयार हों, हमारी मशलों के अंदर तेल जो है वो बरकरार रहे और खुदा की हजूरी हमारे साथ रहे। दोस्तों, यही हमारी काविश है और इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न आप लोगों की रूहानी तरक्की के लिए और बहुत सारे ऐसे ईमानदार जो कि अभी बाइबल से नावाकफियत रखते हैं उनके लिए भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आ रहा है। इसलिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को ज़रूर देखते रहें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएं तो जैसी टीवी का चैनल यूट्यूब पे भी मौजूद है, जैसी टीवी पाक। आप सारे प्रोग्राम जो हैं वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक लाइव और जो यूट्यूब लाइव भी हम जो है वो जैसी टीवी को पेश करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट के ऊपर भी जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न मौजूद है। आप अपने केबल ऑपरेटर से कहकर इसे ऑन करवा सकते हैं और अपनी रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत ज़रिया है कि हम डोर टू डोर खुदा के कलाम को लेकर जाएं और आप हमारे मददगार हो सकते हैं। एंड टाइम के इस सीज़न के साथ आपको वेलकम कहता हूं। जो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, बताता चलूं कि प्रेज द लॉर्ड का ये सीज़न जो है वो आखिरी दौर और आखिरी ज़माना के हवाला से तरतीब दिया गया। और आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत खूबसूरत टॉपिक है और खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के फ़ज़ल, खुदा के फ़ज़ल को बयान करते हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है खुदा का गज़ब, यानी रैथ ऑफ गॉड। और इससे हम सीखेंगे कि खुदा कितना हमसे प्यार करता है और वो लोग जो खुदा के नाफरमान हैं उनके लिए खुदा के कलाम में क्या दर्ज है। आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं खुदा के अजीम खादम, खुदा के ममसू। बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं और वो अरसा दराज से खुदा की खिदमत में मशगूल है, मुबशराना और पास्टरल खिदमत में, मिशनरी खिदमत में, और बहुत सारी किताबों के जो है वो मुतरजम भी हैं और लिखी भी हैं। आप इस शख्सियत को देखकर यकीनन जो है इंस्पायर होंगे, खुश होंगे। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर रियाज सादिक को। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, खुदा के फ़ज़ल के हवाले से बहुत कुछ बताया जाता है और ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि खुदा के फ़ज़ल को बयान करती हैं, और यकीनन खुदा का फ़ज़ल जो है वो बयान से बाहर है। तेरा फ़ज़ल ही मेरे लिए काफ़ी है, बहुत सारा कुछ इसके ऊपर लिखा गया है। लेकिन खुदा का गज़ब भी जो है उसको भी हम दरगुज़र नहीं कर सकते, उसको हम भी डिस्कस किए बगैर नहीं हमारा जो ईमान जो है वो पूरा होता। आज हम जब डिस्कस करने को हैं खुदा के गज़ब इलाही को, तो खुदा का गज़ब असल में है क्या, रैथ ऑफ गॉड है क्या और किन के लिए है? थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए। गज़ब इलाही या रैथ ऑफ गॉड जो है ये खुदा के एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट जहाँ खुदा आदिल मुनसिफ है या खुदा लव है, खुदा ग्रेस या फजल से भरा हुआ है, वहाँ वो गज़ब भी करता है। अगरचे हम उसके नामों में कहारो जबार नहीं कहते, लेकिन कहर करना और क्या कहना चाहिए, गज़ब करना, ये भी उसके वस्फ में है। और वो उसकी चंद ग्राउंड्स हैं जिनके तहत वो गज़ब भी करता है। लेकिन उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि यीशु मसीह को बर्रा बना के भेज दिया ताकि उसका फ़ज़ल पहले आए, और जो लोग उसके फ़ज़ल को कबूल करके यीशु को कबूल कर लें वो ज़िंदगी पाएँ, और जो रद्द करें उन पे खुदा का गज़ब होगा। अब गज़ब जो है उसके लिए जो हिब्रू वर्ड यूज़ हुआ है
وہ ہے خدا کا آتشی غصہ، دا برننگ اینگر آف گاڈ. یعنی آپ کہتے ہیں جی جس کو ایکسٹریم اینگر، اور کوئی شخص جب ایکسٹریم اینگر کی بات کر رہا ہوں نا تو یہ تو انتہا ہے. مثال کے طور پر آپ نئی گاڑی لے کر آئے ہیں اور ابھی ان ٹچ ہے، آپ نے شاید اس کو بھی خود چلایا بھی نہیں ہے، اور کوئی آ کر اس کو یکسر تباہ و برباد کر دے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ غضب. اور یہ ایک آخری ہے مطلب خدا کا، مطلب وہ جو خوشی سے وہ نہیں کرتا. اور گریک میں جو ورڈ آیا ہے غضب کے لیے، ریتھ آف گاڈ کے لیے، وہ ہے ججمنٹ، پنشمنٹ. یعنی ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل جو کسی کا نام و نشان ختم کر دے، تباہ و برباد، ڈسٹروائے. ایسی سزا کہ موت مانگنے پہ بھی موت نہ ملے. یعنی سسکیاں بھرتے رہیں اور موت مانگیں اور موت کوسوں دور بھاگے، آوزاری کے باوجود موت کوسوں دور ہو. یہ ہے مطلب جو میں نے گریک جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کے معنی میں بتایا ہے. اب غضب الہی خدا کا، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک وصف ہے، ایٹریبیوٹ ہے، اور خدا کے جو اوصاف ہیں ان میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے. لیکن پہلے ہم بات کریں گے نرمی، کیونکہ زیادہ لوگ خدا کی نرمی، اس کا جو فضل ہے، اس کا پیار ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کی تسلی ہے، اس کی تشفی، اس کو سننا چاہتے ہیں. یہ بھی جاننا ضروری ہے. خدا کے کلام میں بھائی صاحب لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قہار ہے اور اس کا غضب ہی ہے، وہ اس کی شفقت بھی بڑی کمال ہے. ایک آیت ہے میرے پاس، رومیو 11واں باب، اس کی 22ویں آیت. اس میں ہمیں دونوں وصف اکٹھے ملتے ہیں. لکھا ہے پس خدا کی مہربانی اور سختی. اب مہربانی فضل ہے، سختی اس کا غضب ہے. پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے، یعنی جنہوں نے فضل کو رد کر دیا، نجات پانے کے بعد برگشتہ ہو گئے، یا جنہوں نے ابھی تک رد ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک دفعہ بھی خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، سختی ان پر. اور آگے لکھا ہے اور خدا کی مہربانی تجھ پر، لیکن شرط ہے بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے. یعنی آپ نے نجات پائی شاید 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، میں نے کوئی 50 سال پہلے پائی، تو اگر میں اس وقت جو مجھ پہ شفقت ہوں اس پر قائم ہوں اور قائم رہوں تو مجھ پہ مہربانی ہے، ورنہ سختی. لکھا یہاں سخت لفظ ہیں، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا. تو بھی سے مراد ہے کہ انہوں نے تو کاٹے جانا ہے ہی، ان پہ تو غضب آنا ہی ہے، لیکن ایمانداروں پہ بھی آ سکتا ہے اگر وہ گر گئے. تو غضب الہی ایک سزا ہے جو ناراستوں کو ملتی ہے. ہاں، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے مسیحی جو ہیں اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ خدا دا غضب ہی ہے جی. ایک خاص کر مسیحیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک یہ جملہ جو ہے وہ کیا کہ یہ ناراستوں کے لیے ہے. جی جی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راست باز نہیں ہیں، جو خدا کے لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر خدا کے لوگوں کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ غضب الہی نہیں ہے، وہ دیٹ از اندر تھنگ. تھوڑا سا اسے بھی ایکسپلین کیجیے گا. خدا کے لوگوں پہ جو مصیبت آتی ہے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے. ٹریبولیشنز وہ ہمیں آگے بڑھاتی ہے. دکھ مسائب مسیح کے لیے دکھ سہنا، کیونکہ پالوس کہتا ہے تموتھیوس سے میری طرح دکھ اٹھا. یعنی آگے بڑھنے کے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ نہ تو ٹریبولیشن ہے نہ ہی وہ خدا کا غضب ہے، وہ تو ہماری ترقی کے لیے ہے. اور ٹیمپٹیشنز ہو سکتی ہیں، ٹیمپٹیشن ہو سکتی ہیں. اور غضب الہی سزا تو ہے خدا کی طرف سے، بٹ گاڈ از ناٹ انفیئر. اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ناجائز کرتا ہے، پہلے وہ خبردار کرتا ہے، وارن کرتا ہے، اور پہلے آگاہی آتی ہے، فضل آتا ہے. اس کے بعد اگر ہم آگاہی پہ قائم رہیں اور آگاہی کو قبول کر لیں تو فضل ہے، ورنہ دوسرا لفظ تو ہم نے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ ببلیکل پرسپیکٹیو ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں ساری چیزیں. اگر میں ایک غیر مسیحی کا پرسپیکٹیو دیکھوں تو وہ خدا کو جو ہے وہ انجسٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے، جو ابراہیم کا خدا ہے، وہ انجسٹ خدا ہے، وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا. وہ دنیا کو کیوں سزا دینا چاہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں محبت ہوں. تو اس طرح کے سوالات ہیں.
اس کا کیا ہم ریزن دے سکتے ہیں بائبل کے اندر سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا پہلے وارن کرتا ہے. جی جی. تو وارننگ تو دنیا کے پاس ہے. یسوع مسیح کو اس نے دیا. اس نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور پھر لکھا ہوا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. ہلاکت میں جانے کا فیصلہ انسان کا اپنا ہے. اگر یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ نہیں جائے گا، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ ہلاکت میں جائے گا. پھر بھی جو دنیا ہے کیوں اس طرح سے خدا کو انجسٹ کہتی ہے اور اپنے کاموں میں ہر طرح سے جو ہے وہ سٹبن ہے اور خدا کو جو ہے وہ موضع الزام ٹھہراتی ہے؟ اصل میں انہوں نے خدا کو جانا نہیں ہے. دے نو اباؤٹ گاڈ بٹ دے ڈونٹ نو گاڈ. جب تک وہ خدا کو جان نہ جائیں تب تک وہ یہ الزام لگاتے ہی رہیں گے کہ گاڈ از انفیئر، وہ جسٹ نہیں ہے، وہ عادل نہیں ہے. لیکن جب وہ خدا کو جان جائیں گے تو وہ اس کے جو محبت کا وصف ہے اس کو اپنے اندر لے کر اسے قبول کر لیں گے، اور جب تک نہیں جانیں گے وہ الزام لگاتے ہی رہیں گے. میرے سامنے ایک مثال ہے پسب، اور وہ ہے طوفان نوح کی مثال. اور میں نئے نامے سے ایک مثال اس کی لیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ خدا نے پہلے وارن کیا ہو اس زمانے کے لوگوں کو، نوح کے زمانے کے لوگوں کو. لیکن میرے پاس ایک آیت ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا کہیں سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک کہیں بھی یہ آیت مجھے نہیں ملی کہ خدا نے پہلے وارن کیا ہو کہ طوفان بھیج دوں گا. تو خدا نے میری رہنمائی کی. 2 پطرس 2 باب اس کی 5ویں آیت، اور لکھا ہے نہ پہلی دنیا کو چھوڑا، یہ میں بات کر رہا ہوں نوح کے زمانے کی، بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کرنے والے نوح کو اس کے خاندان کے بچا لیا. یعنی یہاں لکھا ہے کہ اس نوح اور اس کے خاندان کو بچا لیا. کیسے بچا لیا؟ پہلی شرط یہ تھی، لکھا ہے کہ اس نے منادی کی، طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے کو بچا لیا. تو وہ راست بازی کی منادی کرتا رہا ہے. اگر کہ ہمیں ایسی آیت نہیں ملتی کہ باز آ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، باز آؤ اپنی ہٹ درمی سے ورنہ جو ہے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. لیکن یہاں واضح ملتا ہے کہ نوح منادی کرتا رہا. وہاں پہ اگر آپ ببلیکل ہسٹری دیکھیں، تالمود اور دوسری بکس جو موجود ہیں، تو اس میں تو باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ نوح نے منادی کی. ہاں جی. اور اس سے پہلے میتوسلا نے منادی کی. بالکل. اس سے پہلے ہنوک جو تھا وہ راست باز انسان تھا، اور ہنوک کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا اسے جانتی تھی کہ وہ راست باز ہے اور خدا کا روح اس کے اوپر ہے. اور پھر میتوسلا اس کا بیٹا جو، اس نے بھی بڑی منادی کی اور راست بازی کو پورا کرتا رہا، اور نوح بھی اسی طرح سے کرتا رہا. اب یہ تو انجسٹ ہے کہ دنیا کے جی نہیں وہ اس نے منادی نہیں کی، بلکہ اس وقت تو دنیا بھی تھوڑی سی تھی، کوئی بہت بڑا اس طرح سے پاپولیشن نہیں تھی، کوئی 7 بلین کے قریب تو لوگ نہیں تھے. شاید کچھ ملین لوگ ہوں، یا بلین بھی زیادہ ہے پوری زمین پر اگر ملین بھی ہوں تو اتنی زیادہ نہیں تھی بادی. اور دور دور سے لوگ جو ہیں وہ ہنوک سے ملنے آتے تھے، میتوسلا سے. نوح کے بارے میں پتا تھا ان کو. اور جب وہ کشتی کیا بنا رہا ہوگا تو یہ کیا ایک ان لاجیکل سی نہیں ہوگی کہ لوگ پوچھتے ہو یہ کشتی کیوں تو بنا رہا ہے؟ وہ تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں جی. لیکن وہ منادی کرتا تھا کہ یہ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی بے دینی سے باز آؤ، کیونکہ لکھا ہے کہ نوح کے زمانے کے لوگوں نے اپنے تمام طریقے جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں طرز زندگی، دا لائف سٹائل جو ہے، اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. یعنی جیسے ہومو سیکسولیٹی ہے، یہ بہت عام ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ہر شخص نے زمین پر اپنے رہنے کا طریقہ خدا کے کلام کے اگینسٹ کر لیا تھا. اور یہی بات نوح نبی انہیں سکھاتا ہوگا کہ اس سے باز آ جاؤ. اور جب نہیں آئے تو پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی، زمین ہو گئی، اور وہ ظلم سے بھری تھی. اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. تو اس کا حل یہی تھا. جب مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اگر میں ایک چیز بناتا ہوں اور وہ میرے ہاتھ سے بننے کے بعد وہ بگڑ جاتی ہے، تو مجھے اس پہ تیش آتا ہے کہ میں نے اس پہ کتنی محنت کی.
اور خدا ملول ہوا، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کو اپنے آپ پر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اس انسان کو اپنے لیے خلق کیا، مجھ سے رفاقت رکھے لیکن یہ مجھ سے دور ہو گیا، اب ایک ہی حل ہے، غضب الہی، رات۔ اور پرانے عہد نامے میں ہمیں رات ملتا ہے، ریت ملتا ہے، اس کا غضب ملتا ہے کہ اس نے ان تمام زمانے کے لوگوں کو برباد کر دیا جی ہاں، تاکہ one of ایک the نئی reason- نسل ہاں جی، پیدا ہو۔ بھائی صاحب ایک اور بھی ریزن ہے، وہ ہے ہائیبرڈ جنریشن۔ ہاں جی ہائیبرڈ بھی وہاں پر موجود تھے، بالکل، جو کہ جنہیں جبار کہا جاتا ہے، جو کہ بہت مطلب کہ وہ کہا جاتا ہے کہ دیور مکس اور ہائیبرڈ جنریشن ہے۔ جی، اور پیدائش چھٹے باب ہاں میں۔ جی، خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی اور چیز سے ملاپ کر کے اپنے لیے کچھ پیدا کرے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ خدا نے دس واز ون آف دا ریزنس، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے آپس میں، اور دوسرا یہ جو مخلوط شادیاں ہیں جو اور مخلوق کے ساتھ، جی ہاں جی ہاں تو جس سے کہ مطلب جوار اور دوسرے پیدا ہوئے، یہ بھی ایک وجہ تھی، اور یہ تو بڑھتے ہی جانا تھا اگر اس کو سٹاپ نہ لگایا جاتا۔ اور انسان کی آبادی ختم ہونی تھی، ہائیبرڈ نے اوور کم کر جانا تھا۔ جی جی، اسی کو روکنے کے لیے، اسی کو روکنے کے لیے خداون نے ختم کیا، کیونکہ خداون نے انسان کو یہ دنیا جو ہے، یہ زمین جو ہے وہ بخشی ہے کہ یہاں پر وہ بسے اور یہاں اسے معمور و محکوم کرے۔ جی بس اب نہ صرف نوح کے زمانے میں، پھر لوط کے زمانے میں دیکھ لیں، اب سدوم اور عمورہ دو شہروں کو بالکل خاکستر کر دینا، جسے کہتے ہیں جی جلا کے راکھ کر دینا، یہ بھی نظر بظاہر تو یہی آتا ہے، یار خدا بے رحم ہے، انجسٹ ہے، چلو کوئی وارننگ دے پھر کیا ہو گیا دیتا، کہ کچھ گیز اینڈ لیسبینز آنے ہوتے ہاں تھے۔ تو چلے چھوڑ دیتا، معاف کر دیتا۔ بائبل میں کے باتوں کو کئی لوگ اپنی دلیل سے کہتے کاش کہ خدا ایسے کر دیتا، بھائی ہم کون ہے خدا کو مشورہ دینے والے۔ سدوم اور عمورہ پر غضب الہی تھا، دیٹ واز wrath of God، اور وجہ ان کی کیا تھی؟ بے دینی اور ناپاک چال چلن، اور ان میں بھی یہ ہوموسیکشولیٹی بہت زیادہ پھیل چکی تھی، اور خصوصاً مردوں کا مردوں کے ساتھ ملاپ۔ اور دوسرے پطرس کے دوسرے باب کی 6-7 آیت میں لکھا ہے، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی۔ یہاں لفظ جو ہے سزا دی، that was punishment, this was judgment, this was the wrath of God۔ اور آگے لکھا ہے، اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے بے دینی، جو بے دین ہے ان کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ ابھی بس اب میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مثالوں کو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہم نے دیکھی ہیں، مثال کے طور پر طوفان نوح اور سدوم عمورہ کی مثال، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کو بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا ہے، کاش کہ ہم ان سے سیکھیں۔ اور آگے لکھا ہے، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کو ناپاک چال کر ان کے بے دینی کی وجہ سے وہ دک کرتے تھے، خدا نے اسے رہائی بخشی۔ غضب الہی کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے واقعات جو ہیں یہ اصول فطرت کی عکاسی بھی کرتے۔ بس اب ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور نئے میں بھی ہے، لیکن مجھے یہاں ایک بات یاد آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا ایک اصول ہے، اصول فطرت ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ اور امثال میں لکھا ہے جو بدی ہوتا ہے، یہ 22 باب کی 8ویں آیت میں، جو بدی ہوتا ہے مصیبت کاٹے گا، تو بھی مصیبت تو کاٹیں گے لازمی، کیونکہ بدی وہی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ اس میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ اسکول میں اس زمانے میں جو بچوں کو پٹائی کی جاتی تھی، ٹیچر مار مار کے اسٹک توڑ دیتا تھا، اس کی اسٹک ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کا مطلب کہ اب میں نے اتنی سزا دے دی ہے کہ میری وہ سوٹی ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی، اس کا مطلب انتہا سزا کی، اور وہ اس لیے کیونکہ بدی بوئی گئی ہے۔ بالکل، تو ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ آپ مثال دے رہے ہیں لوط کی اور اس کے اندر بھی دیکھیں کہ خدا کی شفقت اس میں بھی موجود تھی، جی جی اور خدا نے ابراہیم کی دعا کو سنا، بالکل، اور ابراہیم کی پٹیشنز جو بار بار وہ خدا کی حضوری میں لے کر آ رہا تھا، اس کو کنسیڈر کیا کہ ٹھیک ہے اگر اتنے بھی ہو تو میں معاف کروں گا۔ یہ تو بالکل فلو چل رہا تھا خدا کی طرف سے کہ وہ شفایت مانتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو لیکن دیکھیں خدا تو ہلاکت کا خدا نہیں ہے، خدا نے انسان کو اس زمین پر
मामूर और मौकूफ़ करने के लिए जो है वो पैदा किया, और खुदा ने आदम और हवा को ये बरकत दी कि जाओ इस ज़मीन को मामूर करो, और ज़मीन बनाई ही इंसान के लिए की। खुदा क्यों हलाक करेगा? हलाकत तो इंसान ने खुद अपने लिए खुद से चूज़ की है। जिस दिन उसने फल खाया वो मरा। ये खुदावंद ने कहा था कि जिस दिन तू उसे खाएगा तू मरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गैर कौमों का, कि वो बाइबल को समझते नहीं है, बल्कि जो चीज़ें खुदा गुस्से में करता है, अपने गज़ब में करता है, उसको कहते हैं कि नहीं ये अनजस्ट है, जबकि खुदा जो फजल में कर रहा है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो आसान है, वो आसान है क्योंकि हम मुफ्त में रासबास ठहरते हैं, यानी जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी, जस्ट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर, कबूल करो और निजात पाओ। वो आसान है और वो करते नहीं, और जो मुश्किल काम है यानी खुदा उनको रद्द करते हैं, और सज़ा भी पता है, और बाज़ों को तो मालूम है कि ये इसकी सज़ा भी है, पर ढीठ हो गए हैं। इमसाल की किताब के 29वें बाब की पहली आयत लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है नागहां बर्बाद कर दिया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। ये हमें आयत जो है दौरे हाजरा के जो लोग हैं उनके लिए भी ये फिट बैठती है, कि जो अब भी कबूल नहीं करते। आप जैसी टीवी पे और दूसरे भी मसीह चैनल्स हैं, मतलब 24 घंटे आप प्रीचिंग कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह को कबूल कर लें, निजात पा लें। वो सुनते हैं, लोग सुनते हैं, सुन के सुन हो जाते हैं, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं जी वही टूंड के मुंड टस से मस नहीं होते। तो जानबूझ के तो फिर लिखा है कि नागहां बर्बाद कर दिए जाएंगे। शफकत को वो छोड़ देते हैं और रहत को अपने ऊपर खुद ले लेते हैं, खुदा के गज़ब को। वैसे बहुत सारे यहाँ पर एक ऐड चीज़ करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग तो अब आदी मुजरम हो गए। मसीहों की बात करूँगा मुझे चतराल के पास काफरस्तान है, उधर जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर बहुत सारे मिशनरियों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने जाकर उनको इंजील सुनाई, और बहुत सारे हकीकी तौर पर यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर आबादी उनकी है जो कि हैबिचुअल क्रिश्चियन है। वो जब मुस्लिम प्रीचर्स जाते हैं तो वो मुस्लिम हो जाते हैं, जब क्रिश्चियन प्रीचर्स जाते हैं तो वो क्रिश्चियन हो जाते हैं। क्यों? वो अपने मज़हब को बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग क्रिश्चियन हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनसे मतलब होता है, उनके लिए एड आती है, उनके लिए राशन आता है, उनके लिए इमदाद आती है, तो वो मसीह बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं जब वो मुस्लिम रफ़ाई इदारे वहाँ पे जाते हैं तो वो मुसलमान बन जाते हैं, और लेकिन वो अपने मज़हब को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आज मसीहों का भी यही हाल है, उनको मुनादी की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कोई शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी एक ढीठ जो रूह है वो इनके अंदर मौजूद है, और अभी तक खुदा के गज़ब को जो है वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे खुदा का गज़ब उन पर, जैसे आपने मिसाल 9 बाब उसकी 29 बाब उसकी पहली आयत कि बार बार तंबीह करने के बावजूद भी अगर कोई शख्स नहीं फिरता तो फिर खुदा का गज़ब तो उसके लिए है ही। तो बस अब बात ये है कि अगरचे हमारी गुफ्तगू जब से शुरू हुई है, हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा का गज़ब हमारी अपनी वजह से है, हमारी नाराज़गी की वजह से है, और लोग जो है वो ढीठ हो चुके हैं, और वो सुन के खुदा यीशु मसीह की आमद भी करीब है लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं एक आयत मेरे सामने है, और ये खूबसूरत आयत है जिसमें मेरा ख़्याल है कि खुदा के गज़ब को बयान करने के लिए जो बेहतरीन आयत है वो रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत है। वहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी की वजह से आसमान से ज़ाहिर होता है। किस वजह से? नाराज़गी की वजह से और बेदीनी की वजह से आसमान से खुदा का गज़ब नाजिल होता है, जो किन लोगों पे? जो हक को नाराज़गी से छुपाए रखते हैं, जो हक को नाराज़गी से दबा देते हैं, उन पर होता है। यानी आप खुदा का कलाम सुनाते हैं और लोग सुनते हैं, लेकिन जो सच्चाई उनके अंदर आई, उनके ज़हन में आई, उन्होंने उनको सोचा, वो उसको दबा देते हैं, और इब्लीस की बातें जो हैं, नाराज़गी की बातें, उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। यही वजह है कि गज़ब के नीचे हैं। अभी उन्हें महसूस नहीं होता, अभी वो सोचते हैं कि जी ओ कोई गल नहीं, खुदावंद मुहब्बत बड़ा खुदा है। और कई तो सानू इंज भी कहते हैं, ओ भाई जी तुसी लंघ जाओ, असीं तुहानू वेख के लंघ जाएंगे। यानी इतना आसान समझते हैं, बल्कि वो कभी कभी कहते असीं जी तुहाडा पल्ला फड़ के चले जाएंगे। बात ये है, वो ये इसको बड़ा मजाक उन्होंने बनाया हुआ है।
खुदावंद को कबूल करें, निजात पाएं। यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहाया गया। लिखा है कि उसके मार खाने से हम निजात पाते हैं। उसके मुंह पे थूका गया, दाढ़ी के बालों को नोचा गया, सर के बालों को नोचा गया, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, और यहाँ तक कि ही वॉज क्रश्ड। इससे बड़ा लफ्ज़ तो मुझे और कोई नहीं मिलता। क्रश का मतलब है पीस डाला, जैसे गंदम को आटा बनाने के लिए पीस डाला जाता है। यशायाह लिखता है ही वॉज क्रश्ड, कुचला गया। इस मोहब्बत को देखें खुदावंद की, और फजल को देखें। गज़ब से बचना है तो फजल को देखें। भाई साहब इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इसको शुरू करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, और ये समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे जब हम एंड टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी गज़ब का ही बयान किया गया है, खुदा के गज़ब का। लेकिन उससे पहले इस फजल का दौर मौजूद है, अभी तक फजल का दौर चल रहा है, अभी तक मुआफ़ी की तवक्को की जा सकती है, अभी तक खुदा जो है अपने गज़ब में उस तरह से नहीं है जिस तरह वो एंड टाइम में होता है। इसलिए अभी भी द डोर इज स्टिल ओपन। दोस्तों चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अरसलान जॉन हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनसे बहुत खूबसूरत आवाज़ है, उनसे बड़ा खूबसूरत गॉस्पल सॉन्ग सुनते हैं, और एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी टॉपिक के साथ पास्टर साहब के साथ दोबारा से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है, और अभी आपने अरसलान जॉन से बड़ा खूबसूरत एक गीत सुना है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि खुदा के गज़ब के हवाले से है। और खुदा का गज़ब उन लोगों के लिए है जो कि नाराज़ हैं, जो कि नाफरमान हैं, और जो खुदा के बेटे यीशु को रद्द करते और तर्क करते हैं, और जो निजात के पैगाम को रद्द करते हैं। हलाकत उनके लिए है, गज़ब खुदा का सज़ा उनके लिए है। वो लोग जो ईमान रखते हैं और ईमानदार हैं, जो कि रास्तबाज हैं, यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, उनके लिए सज़ा का हुक्म नहीं है, उनके लिए खुदा का गज़ब नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। ये देखते रहें कि क्या आप अपनी पटरी से उतर तो नहीं कहेंगे। अगर आप नाफरमान हो गए हैं, और चाहे आप मसीही भी क्यों नहीं है, खुदा का गज़ब आप पर भी आ सकता है। लेकिन खुदा के गज़ब को मौका ना दें कि वो आपके ऊपर आए। हर वक्त तैयार रहें और खुदावंद से डरते और कांपते रहें। खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें ताकि गुनाह ना कर सकें। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुदा के जलाल का बायस होंगे। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। खुदा के गज़ब के हवाले से बड़ी खूबसूरत पुराने अहद के अंदर से हमें बातें मिली हैं। मुकाशवा की किताब के अंदर भी खुदा के गज़ब का जिक्र है, खुदा का कहर, रैथ ऑफ गॉड। और बाकायदा तौर पर हर शख्स जिसने यीशु मसीह को रद्द किया, यीशु मसीह की तालीम को रद्द किया, और जो कि नाफरमान है, हलाकत का फर्जंद है और खुदा के गज़ब के नीचे है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और ये किताब हमें ख़ास तौर पर दी गई कलीसिया को, ताकि हम जान सकें कि खुदा किन से मालूल है, किन से वो नाराज़ है, और खुदा का गज़ब किन के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि खुदा का गज़ब जो है वो इस दुनिया पर किस तरह से जो है आता है, खुदा की जजमेंट कब शुरू होगी, क्योंकि अभी फजल का दौर जारी है। सब ये बात 100% वाज़ेह है कि जो अदालत है या पनिशमेंट है या रैत या गज़ब इलाही है, ये उन पर नहीं आएगा जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, बिल्कुल, या कलीसिया पर नहीं आएगा। और एक आयत हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में ब्रेक से पहले
کوٹ کی تھی میں نے، جس میں یہ تھا کہ جو لوگ برگشتہ ہو گئے، خداوند کو قبول کر لیا، نجات پا لی اور اپنی نجات کو ترک کر دیا، ان پر یہ غضب آئے گا. لیکن جو کلیسیا ہے اور جو قائم ہے اور جان دینے تک وفادار ہے، وہ اس غضب سے بچی رہے گی. اور مکاشفہ میں جو غضب کا ذکر ہے، خدا کے غضب کا، وہاں جو پہلے باب میں مکاشفہ میں یہ واضح بات کی گئی ہے کہ یہ پیغام آنے والے زمانے کے لیے ہے. اور دوسرے اور تیسرے باب میں ہمیں کلیسیائیں نظر آتی ہیں، اور کلیسیا 7 کلیسیائیں جو ہیں، 7 کا عدد کاملیت کا ہے، اور یہ 7 کلیسیاؤں سے مراد ہے دنیا بھر کی تمام کلیسیائیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی کلیسیا، عالمگیر کلیسیا. تو کلیسیا جو ہے وہ اس غضب سے نہیں گزرے گی. اس کی وجہ کہ جب ہم ابھی ان دنوں میں مسیحی لوگ جو ابھی مصیبت اٹھا رہے ہیں، نجات پانے کے بعد ٹریبولیشن میں سے تو نہیں لیکن پرسیکیوشن میں سے گزر رہے ہیں، اب جو مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ خدا ہمیں اس بڑی مصیبت میں ڈالے، کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے بچوں کو مصیبت میں یا عذاب میں یا قہر میں، غضب میں نہیں جانے دیتا. ورنہ ہماری نجات پانے کا کیا فائدہ؟ نجات پائی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے، جیسے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو جو ایمان لائے وہ نجات پائے، زندگی پائے، اور جو نہ لائے ان کے اوپر خدا کا غضب ہے، وہ ہلاک ہوں گے. تو جو مکاشفہ میں غضب الہی ہے، میں بات کر رہا تھا دوسرے تیسرے باب میں ہمیں کلیسیا نظر آتی ہے، لیکن چوتھے باب سے لے کر 21ویں باب تک ہمیں کلیسیا کا لفظ نہیں ملتا. ویئر از دا چرچ؟ ریپچر ہو گیا. جب کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی گئی تو جو علماء کا خیال ہے کہ ایک خاص مدت تک کلیسیا آسمان پہ رہے گی، 7 سال کہا جاتا ہے. اور یہ 7 سال کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹریبولیشن اینڈ گریٹ ٹریبولیشن. اب کلیسیا آسمان پہ ہے اور زمین اس وقت رہنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. لکھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ زمین پر آنے والی آفتوں کی راہ دیکھتے دیکھتے ان کی جان میں جان نہ رہے گی. وہ مصیبت آئے نہ آئے، صرف راہ دیکھتے دیکھتے ہی وہ مصیبت کے اندر پھنسے ہوں گے. تو جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان پہ جا چکی ہوگی، اور جب کلیسیا چلی گئی، خداوند یسوع مسیح پہلے ہی خدا کے دائیں ہاتھ ہے، روح القدس جو کلیسیا کو دیا گیا ہے وہ بھی آسمان پہ چلا جائے گا، اور زمین پہ وہی حال ہوگا جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کا ہوگا. تو کلیسیا آسمان پہ ہے. اب کلیسیا آسمان پہ ہے اور وہ کلیسیا ہمیں چوتھے باب سے آگے نظر نہیں آتی. جب اور بلکہ 7ویں باب میں نظر آتا ہے کہ کلیسیا جب آسمان پہ ہے تو ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر اہل لغت، اہل زبان میں سے ایک بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ آسمان پر کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے برے کی ستائش کر رہی ہے. وہ خوشی منا رہے ہیں، وہاں ایوارڈ سرمنی ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو انعام مل رہے ہیں کلیسیا کو. نیچے زمین پر مصیبت کا دور ہوگا، ٹریبولیشن کا دور ہوگا. اب خداوند یسوع مسیح ایک برہ بن کر جو آیا، اس کا فضل کا دور ہے کلیسیا پہ. لیکن جب کلیسیا چلی گئی تو پھر ببر کا دور ہوگا. کرائسٹ از دا لیمب اینڈ کرائسٹ از آلسو دا لائن، از لیمب اینڈ لائن. اور پھر اس کے ببر، یہودا کے ببر کی حیثیت سے جب وہ آئے گا تو اس دنیا پہ عذاب ہوگا، مصیبت ہوگی. اور ببر جو ہے خداوند یسوع مسیح کا ببر ہونا، لائن ہونا، یہ اس کے غضب، اس کے انتقام، اس کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے. اور جب کلیسیا آسمان پہ ہوگی، میں کلیسیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ ڈریں اس آنے والے غضب سے، کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن ساتھ میں مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ برگشتہ ہو گئے، اگرچہ برگشتہ ہونے کے بعد بھی دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کھلے دروازے کو بھی رد کیا اور اچانک سے جب آپ گمان بھی نہیں کریں گے خداوند یسوع مسیح آ جائے گا اور کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، تو آپ نیچے رہ سکتے ہیں. اور نیچے رہنا تو پھر یہی ہے کہ موت کو دعوت دینا. ایک موت تو آنی ہی آنی ہے جسے ہم دوسری موت کہتے ہیں. دوسری موت سے پہلے بھی آپ موت میں ہوں گے، غضب الہی کے میں ہوں گے. بس اب یہ جو 7 مہرے ہیں، میں پیچھے جاتا ہوں 5ویں باب میں مکاشفہ میں. یوحنا خداوند کا بندہ جو ہے اس کو کہا گیا ذرا اوپر آ جا،
اور وہ روح میں اوپر چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس تخت کے گرد اور 24 تخت ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ خدا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے جو تخت پہ ہے، تو لکھا کہ جو تخت پہ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے. بائی دا وے دس از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ، یہ بائبل نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے، اور یہ غضب کی 7 مہریں ہیں. These seals are the seals of wrath of God. انہیں بند کیا گیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، کتاب تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، تمار ہی ہوتے تھے جو چھپے ہوتے تھے. تو یہ تمار ہے جو اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے. وہاں لکھا ہے وہ کتاب اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فل ہے، لکھی گئی ہے، مکمل ہے، اس میں اور کچھ لکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. 7 مہروں کا مطلب ہے کہ اس قدر اس کو سیل بند کر دیا گیا ہے کہ اور کسی مہر کی گنجائش نہیں ہے. اور اندر باہر سے لکھنے کا مطلب ہے کہ اس قدر عذاب، اس قدر مصیبت، اس قدر غضب کہ اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کتاب کو برہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ برہ ہی اس کتاب کو لے سکتا تھا. بس اب اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں ذرا دانیل کی کتاب کی طرف چلوں. جی جی شور. دانیل نے یہ سارا پرانے زمانے کا، یہ نئے زمانے، آنے والے زمانے کا، دانیل نے آنے والے زمانے کا سارا منظر دیکھ لیا تھا. جب کلیسیا تو آسمان پہ ہوگی اور زمین پر جو کچھ غضب ہوگا اسے دیکھ لیا تھا. اور یہاں تک دیکھا اور وہ اس کے پریشان ہوا کہ لکھا ہے کہ اس کو غش پڑ گیا اور وہ بیمار ہو گیا. اور پھر اسے کہا گیا کہ ان تمام واقعات کو لکھ کے مہر لگا دے. اور یہ خدا نے یہ مہر لگائی. اچھا، اب خدا کے بند کیے وہ کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا. خدا نے مہر لگا کر اس کتاب کو بند کر دیا. جب خدا نے بند کیا، خدا نے لکھا، خدا نے لکھوایا، خدا نے بند کر دیا، تو اسے برہ ہی اس کتاب کو لینے کی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں worthy is the Lamb. وہ ہی اس کتاب کو لینے اور کھولنے کے قابل ہے، کیونکہ اسی نے یہ سزائیں مقرر کی ہیں. تو یہ 7 مہریں جو ہیں، یہ ہر مہر کھلنے کے، مجھے ایک گیت یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہودا کا ببر، اور آگے ہے مہروں کو کھولنے والا. یہ کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ مہروں کو کھولنے والا، تو ہم اس کے قادر ہونے کو تو بیان کر سکتے ہیں. لیکن کلیسیا، آپ کو ان مہروں سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ آسمان پہ ہوں گے اور جب مہریں کھلیں گی تو پھر مہراں ٹوٹن گیاں، پھر مہراں جڑیاں بندے دیاں وہ ٹوٹن گیا. انسان جو ہے اس زمین پہ ہوگا جنہوں نے مسیح کو رد کیا، ان کے اوپر عصا، لوہے کے عصے سے، عصا کے ساتھ ان کے ساتھ عذاب ہوگا. تو مخالف مسیح ہوگا یہاں پہ، دا اینٹی کرائسٹ ابھی بھی ہے، لیکن وہ صحیح جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ ہوگا. قتل و غارت گری کا دور ہوگا، تلوار اور کال اور وبا اور ہلاکت. اگر آپ کہیں کہ بس وہ تو ابھی بھی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں قتل ہے، تلوار ہے، کال ہے، لیکن یہ ان کے سامنے کیا کہنا چاہیے 1% بھی نہیں ہے. پھر اجرام فلک، سورج، چاند، ستارے بھی گر پڑیں گے. سورج تاریک، چاند خون سا ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، اور پہاڑ اور ٹاپو جو ہیں اور جو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. اب ٹاپو اور پہاڑوں کا جو ہٹنا ہے، یہ تو ایسا ہے کہ سمجھے آج تک ایسا زلزلہ یا بھونچال آیا ہی نہیں جو اس وقت آئے گا کہ پہاڑ ٹل جائیں. 2006 میں ایک زلزلہ آیا تھا بڑا خطرناک. ناردرن ایریاز میں کئی نئی جھیلیں بن گئیں اور کئی پہاڑوں اپنی جگہ سے سر گئے، غائب بھی ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور جگہ چھوڑ دیں گے، اپنی جگہ سے کہیں اور سے اور چلیں اور نئے ٹاپو، نئے جزیرے جنم لیں گے. لیکن یہ سب کچھ مصیبت کا دور ہوگا. پھر اچھا بھائی صاحب، آپ نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی ایک زلزلے کی. مجھے یاد آ گیا ابھی لیٹسٹ ریسرچ جو ہے، جو آرکیالوجسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ان کی طرف سے، کہ زمین ایک ایکسس کے گرد گھومتی ہے. اگر اس ایکسس سے تھوڑی سی بھی ہل جائے تو پوری دنیا کا حیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اس کی سٹرکچر تبدیل ہو جائے گا. بہت سارے میدان جو ہیں وہ صحرا بن جائیں گے اور بہت سارے نئے ٹاپو نکل آئیں گے، نئے آئلینڈز آ جائیں گے، اور بہت سارے بر اعظم جو ہیں پانی کے نیچے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایکویٹر چینج ہو جائے گا
اور زمین کا محور جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور ساری چیزیں تو خدا تو کسی وقت بھی کسی ٹائم پہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ابھی بھی کر سکتا ہے جی, لیکن وہ ایسا نہیں, ابھی نہیں کرے گا, وہ ابھی نہیں کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے اگر کشش ثقل جو زمین کی جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں, سائنٹسٹ اسے گریوٹی کہتے ہیں, گو کہ ببلیکلی اس کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے گریوٹی کا, لیکن کیونکہ سائنس کہتی ہے گریوٹی موجود ہے تو چلے ہم بھی کہہ لیتے ہیں گریوٹی موجود ہے. گریوٹی جو ہے وہ زمین کی کشش ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے کیونکہ اس کا ماس بہت زیادہ ہے. تو اگر وہ ختم ہو جائے تو جو آپ کے جو ارد گرد جو ستارے ہیں, شمسی ہے, نظام شمسی میں موجود چیزیں ہیں, وہ زمین کے اوپر گر سکتی ہیں. بالکل دیٹ از ناٹ امپاسبل. بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن بس ایک بات بتاؤں, جب کلیسیا اٹھائی جائے گی تو فورس آف گریوٹی ان کے لیے زیرو ہو جائے گی. پریز دی لارڈ. یعنی کلیسیا آسمان پر, وہ تو یعنی ایک اصول ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اصول یہ ہے کہ چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے, یہ فورس آف گریوٹی ہے, اور قوت کشش ثقل ہے. آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں وہ نیچے گرے گی, لیکن کلیسیا جو ہے وہ نیچے کی بجائے اوپر اڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ کشش ثقل فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی اور کلیسیا آسمان پہ ہوگی, اور نیچے جو ہے, ہاں اب اگر وہ محور سے ہٹتی ہے زمین تو پھر تباہی ہی تباہی ہے, نئے ٹاپو, نئے سال. اور پھر وہ لکھا نا کہ جی بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مسیح کو رد کیا وہ کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو, اور پہاڑ خود بھاگ رہے ہوں گے ہم پر گر پڑو, ہمیں چھپا لو, ہمیں بچا لو, برا کے غضب سے بچا لو. اب برا کا رحم, اس کا ترس ابھی موجود ہے, ابھی اس کے پاس آ جائیں بھائی, ابھی قبول کر لیں, پھر اس وقت تو موقع نہیں ہوگا. And Pastor, there will be no second chance. There will be no any second chance for those who have rejected that Jesus Christ now. ابھی موقع ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھی جائے گی, اور میں نے کسی صاحب سے سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جب کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی جائے گی تو بائبلز تو نیچے ہی ہوں گی, چرچ بھی نیچے ہی ہوں گے, اور بہت سے لوگ جنہوں نے مسیح کو رد کیا وہ چرچ پہ جائیں گے اور بیٹھیں گے, بائبل پڑھیں گے اور کہیں گے خداوند وہ تو اٹھا لیے گئے, ہماری حفاظت کر, بٹ ان کو کوئی چانس نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا. اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے اوپر خداوند کا روز عظیم کا غضب نازل ہوگا. اچھا بھائی صاحب, یہ بھی ایک تھیولوجی موجود ہے باقاعدہ طور پر کہ کلیسیا کا جنم روح القدس کے نزول کے اوپر تھا. ہاں جی, کلیسیا وجود میں آئی جس دن عید پینتیکوس تھا, اور کلیسیا اٹھائی بھی جائے گی تو روح القدس بھی ساتھ اٹھا لیا جائے گا. اور جب روح القدس ہی نہیں ہے تو آپ کا مددگار ہی نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ کے ایمان کا دفاع کر سکے, جو آپ کو بچا سکے, تو پھر تو ول نہیں ہے آپ کی. اسی لیے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ول پاور پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے. جو کھڑے رہ سکیں گے اس ول پاور پہ اور شہید ہو جائیں گے وہ شاید خدا کی دلہن میں شامل ہو جائیں, جو نہیں ہو سکیں گے وہ نہیں شامل ہو سکیں گے. شاید نہیں, کیونکہ وہ لوگ یقیناً جن کے لیے فرسٹ چانس ہے, جن میں خاص طور سے جیوز ہیں, جب وہ خوشخبری سنیں گے تو وہ ایک بہت بڑے زبردست مبشر بنیں گے, اور پھر یہ جو 666 اور یہ جو مخالف مسیح ان کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے, اور تب جو شہید ہوں گے ان کے بارے میں جو ہے ہم بائبل میں لکھا ہے کہ وہ شہید ہو کر وہ, اور لکھا بھی ہوا ہے کہ ان کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ میعاد پوری ہو. اب وہ شہید ہوں گے, اور لیکن جو ابھی مسیح کو رد کر رہے ہیں, جنہوں نے مسیح کا کلام سنا, ان کے لیے چانس نہیں ہوگا. لیکن ان کے لیے چانس ہے جنہوں نے نہیں سنا, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو خاص طور سے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے there is a grace in the wrath of God too. Yes. There is a window too. لیکن دروازہ تو بند ہو چکا ہوگا, لیکن ایک ونڈو خداوند ہمیشہ کھلی رکھے گا. کیا آپ کا کہنا ہے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ ان کے لیے نہیں جو اب رد کر چکے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. جیسے کہ میں نے جو دوز who are waiting for Messiah, تب وہ مسیح کو قبول کریں گے. ہر ایک گھٹنا جھکے گا, خاص زمینیوں کا ہو, خاص ان کا جو زمین کے نیچے ہے. تو میں کہوں گا کہ ان کا جو ابھی مسیح کو رد کر رہے ہیں اور جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے, those who are waiting for Christ, ان کے لیے دروازہ کھلے گا. اور یہ روز عظیم جب آئے گا تو اس میں وہ لوگ غضب میں ہوں گے جنہوں نے مسیح کو رد کیا, لیکن
there will be a chance for those who have not heard the word of God. दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी उम्मीद ये है कि God is always there to help you. खुदावंद अभी भी आपको बचाना चाहता है, और कोई भी शख्स, खुदा नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हो। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान की कलीसिया को खुदावंद ने कितने चैनल्स दे दिए हैं, टीवी के ज़रिए से मुनादी हो रही है, क्रूसेड और कन्वेंशंस में मुनादी हो रही है, ताकि तौबा जो है वो की जाए और खुदा की कलीसिया मजबूत होती चली जाए, मसीह का बदन तरक्की पाए। नेमतें तरह तरह की हैं, तासीरें तरह तरह की हैं, लेकिन रूह एक है, और रूह कुदस ये चाहता है कि ज़िंदगियाँ तब्दील हों और यीशु मसीह के करीब आते चले जाएं। खुदा का गज़ब उन लोगों के लिए जो नाफरमान हैं, जो खुदा के कलाम को मानते नहीं हैं, हट दर्मी करते हैं, स्टबन नेचर रखते हैं, सबमिट नहीं करते अपने आप को, खुदा के सामने सरेंडर नहीं करते अपने आप को, और खुदा के नाफरमान हैं, और उनके अंदर लूसीफेरियन स्पिरिट है, उनके अंदर डीमंस हैं, और जहाँ पर लूसीफर जाएगा वहाँ पर ही उनका भी जो है वो घर होगा, यानी आग और गंधक की झील उनका मुकद्दर है जो कि खुदा के कलाम से इनहराफ करते हैं, खुदा के कलाम को नहीं मानते। इसलिए मैं ये आपसे इल्तमास करना चाहूँगा, मेरी दरख्वास्त आप सबसे है, ये इतनी ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए की गई, खुदा के गज़ब को इसलिए पेश किया गया ताकि आप ये जान लें कि खुदा का गज़ब जो है वो नाफरमानों के लिए है, वो खुदा को रद्द करने वाले और यीशु मसीह को रद्द करने वाले लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अगर आप यीशु मसीह की तालीम को मानते हैं, आज तौबा कर लेते हैं, अभी यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, अभी आप पर फजल खुदावन का हो जाएगा और आप खुदा के घराने में शामिल हो जाएंगे, और आप उस बड़े गज़ब से बच जाएंगे जिसका मुकाशफा में जिक्र है। क्योंकि अगर इसको पेश किया जाए तो आगे गज़ब के प्याले हैं जो ज़मीन पर उंडेलेंगे, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि नाफरमान हैं, और उनके अंदर मुखालिफ मसीह, झूठा नबी भी शामिल है, और वो सब लोग शामिल हैं जो कि खुदा के कलाम से इनहराफ किए हुए हैं, जो कि खुदा के नाफरमान है, और नाफरमानों की जगह आग और गंधक की झील है, ना कि खुदा का फरदौस है। इसलिए फरदौस के लिए तैयार हो जाएं और अपने आप को मजबूत कर लें, यीशु मसीह को अपना लें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तो सब चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और आप यकसर चेंज होकर नई मखलूक बन जाएंगे और उस पैराडाइज के अंदर रहेंगे जो कि खुदावंद ने आपके लिए तैयार किया है, और हमेशा बड़े को तकते रहेंगे और खुदा के तख्त के सामने हमेशा प्रस्तिश करते रहेंगे, और ना वहाँ पर नंग होगा, ना वहाँ पर भूख होगी, ना प्यास होगी, बल्कि हर वक्त खुदावंद की शादमानी आपको घेरे रहेगी और खुदा का जलाल आपके इर्द गिर्द चमकना शुरू हो जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ, नए खादमीन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और यीशु मसीह को थामे रहें। यीशु मसीह हमारी निजात का सरचश्मा, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारी मजबूत चट्टान है। इसलिए जो चट्टान पर घर बनाते हैं, चाहे आंधियां आए, तूफान आए, परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अभी स्क्रीन पर मौजूद रहें क्योंकि अरसलान बहुत खूबसूरत गीत लेकर आ रहा है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।